جناب دیکھ لے جی، یہ صفحہ نمبر 21 ہے صحیح بخاری شریف، اور مدینہ منورہ میں یہ نسخہ میں خود دیکھ کر آیا ہوں، وہاں پڑھاتے ہی ہے، ریاض نے چھاپا ہے، مدینہ منورہ کا نسخہ ہے، ادھر یہ پڑھاتے ہیں۔ حدیث نمبر ہے 92، حدیث نمبر اور 93، یہ دونوں حدیثیں۔ یہ چیلنج ہے جی پوری دنیا کو، صرف اتنا چیلنج ہے کہ ایتھو نہ پڑھنا ایتھو پڑھ لو، ٹھیک ہے؟ اگر آپ بھول کے بھی آ گئے ہو نا آج اس مسجد میں، خدا دی قسم تو ہمیں جان نہیں دینا ہے، جان نہیں دینا نے آج حضور کی عدالت میں آپ کو پیش کرنے لگا ہوں، رسول اللہ کی بارگاہ ہے۔ ہاں، اور اس حدیث کے راوی بھی ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ، حضرت انس جن کو حضور فرمایا میرا پتر ہے، جن کو حضور نے اپنا بیٹا کہا ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فاروق اعظم بارگاہ رسالت میں کس طرح بیٹھتے تھے۔ ہمارے ہاں کیا جی آج لاہور شریف میں جی مطلب حالات یہ ہیں جی، یہ بس اتنے حالات ہیں جناب، شرک ہو گیا جی، شرک ہو گیا جی، شرک ہو گیا جی، یہاں تک ہم یہاں کر لیں درود و سلام کے لیے تو شرک ہے جی، اور خود سارے پاک سرزمین شاد بات کھڑے ہو کر یوں پڑھ رہے ہو۔ میں نے کہا وہاں کیوں نہیں شرک؟ ہم مصطفیٰ جان رحمت پڑھے تو شرک ہے، تم پاک سرزمین شاد بات پڑھو تو شرک نہیں، کہتے اس میں وطن کی محبت ہے، میں نے کہا اس میں جانے جانا کی محبت ہے، کہتے وہ قومی ترانہ ہے، میں نے کہا یہ مذہبی ترانہ ہے، کہتے اگر وہاں پاک سرزمین شاد بات کھڑے ہو کر نہ پڑھے تو سکول والے سکول سے نکال دیں گے، میں نے کہا یہ کھڑے ہو کر نہیں پڑھو گے تو اعلیٰ حضرت تمہیں سنیوں سے نکال کے باہر پھینک دیں گے۔ یوں اے جتنے پاک آئے ہو پینٹیں شرٹاں تاڑے کول کٹ ٹائم ہوندا دین سمجھن واسطے، صرف حدیث نمبر 93 نو ایتھوں پڑھ لو بلے بلے ہو جائے گی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے سامنے کیسے کھڑے ہوتے تھے؟ اتنا یہاں ایسا کوئی جوان ہے نہیں جس کی میں تشبیہ دے سکوں، فاروق اعظم کا قد بہت اونچا تھا جی، سینہ میں عرض کر رہا ہوں تقریباً 36 انچ چوڑا آپ کا سینہ تھا۔ ان انچی ٹیپ لے کے ویکھ لینا 36 انچ کتنا ہوندہ ہے جی، اور تقریباً جتنی ہماری ہتھیلی ہے، میری تو نہیں نیک لوگوں کی، اتنا فاروق اعظم کا نوٹھا تھا، انگوٹھا تھا۔ ان ذرا تصور کرو کتنا اونچا قد ہوئے گا۔ آپ چلتے تھے نا، چلتے تھے آپ ایسے تو یوں لگتا تھا لوگ زمین پر بیٹھے ہوئے، قد اتنا اونچا تھا۔ امام زابی نے لکھا تھا مجھ بھی واہ وڈی رکھی سی حضرت فاروق، جناب فاروق اعظم کی مجھیں بہت بڑی تھی، کوئی بندہ ہیں جن جو ہوندا سی نا فرماندے سن کراں پھر سیدھیاں سیٹ کر کے رکھ، اتنا بڑا قوی الجثہ چٹان کی طرح، لیکن جب رسول اللہ کے سامنے آتے تو یہ حال نہیں ہوتا تھا، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے حضور، یہ تو ہم 1500 سال بعد اتنا کرتے ہیں، یا جب اپنے مرشد ملتے ہیں تو یوں کر دیتے ہیں۔ یہاں جملے موجود ہیں جی، بارگاہ رسالت میں حضرت عمر کا انداز ادب کیا تھا اور انداز تعظیم، صفحہ نمبر 21 ہے حدیث نمبر 93۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں کتنا جھکتے تھے، توجہ رکھیے گا جناب، شرک نہیں ہوا، نہیں ہوا، اور کس کے سامنے؟ جو شرک کو مٹانے آئے ہیں۔ اب فاروق اعظم آگے جا رہے ہیں، فاروق اعظم آگے جا رہے ہیں بارگاہ رسالت میں، فَبَارَكَ عُمَرُ عَلَىٰ رُكْبَتَيْهِ، قیام ختم ہو گیا ہے، قیام تو یہ ہے یا یہ ہے، یہ کام تو آگے نکل گیا ہے اور یہاں تک پہنچ گیا جناب۔ قیامت والے دن نہ کہنا کہ یا رسول اللہ مسجد چاہ کے کسی نے دسیا نہیں سی، بارگاہ رسالت میں حضرت فاروق اعظم کے جھکنے کا انداز اور سلام پیش کرنے کا انداز یہ ہوتا تھا، اتنا جھک گئے دونوں گھٹنے زمین پر رکھ دیے اور اس کے بعد دونوں کوہنیاں بھی زمین پر رکھ دی، دونوں گھٹنے اور دونوں، اور لو جی کونیاں آ گئی ہیں جی۔ اس کے بعد رہ کے اچھا اعلیٰ حضرت اس منظر کو کیسے لفظوں میں بیان کرتے ہیں جی،
फारूक आजम इतना झुक गए और आला हजरत की रूह जाकर फारूक आजम के कदमों में बैठ गई और देख रहे रसूलुल्लाह को और कह रहे हैं फारूक आजम को, हुजूर को देखकर आला हजरत कहते हैं तेरे आगे यूं है दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जान मुंह में ज़बान नहीं बल्कि जिस्म में